अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको एक दफ़ा फिर लेके आए हैं हेड क्वार्टर्स में ना, ज़फ़र साहब के हेड क्वार्टर में। इनके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। हाइजीन की वजह से। तो हम आपकी बात कराते हैं इनके साथ। आज माशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का ज़फ़र साहब चौथा रोज़ा है, तो लंगर की तैयारी हो रही है, खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ज़फ़र साहब। ये सुबह शाम दोपहर सहरी इफ्तारी हर वक्त जो है ना एक टांग पे खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। हम आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। ज़फ़र साहब सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये इतने प्यारे इंसान हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अजीम इंसान हैं ना। सारी शानें और बरकतें जो है ना इनकी टपक रही हैं। आप देखें ये माशाल्लाह, ये देखें ये बन रहा है। ये क्या ज़फ़र साहब काट रहे हैं आप, किसके लिए? ये आलू काट रहा हूँ तरकारी के लिए। सालन बनेगा आज। कौन सा सालन बनेगा आज इंशाल्लाह टिंडे और आलू बनेंगे। जी हो जी, टिंडे एंड आलू। तो और क्या क्या इफ्तारी में मिलता है इसके अलावा? इफ्तारी में इंशाल्लाह आज चना चाट बनेगी। माशाल्लाह, चना चाट। जी जी जी। वो कौन बनाएगा? वो मेरे दूसरे भाई बनाएंगे, चौधरी नसीर साहब। नसीर साहब। सही हो गया। जी जी। तो आप सालन बना रहे हैं? जी जी। और आप और क्या, अच्छा ऊपर क्या मिलता है लंगर इफ्तारी में और सहरी में क्या मिलता है, ये भी बताएं व्यूअर्स को। इफ्तारी में भी ये कभी चना चाट एक दिन बनते हैं, एक दिन पकोड़े, सही है। एक दिन जो है फ्रूट चाट, एक दिन खीर बनती है। जी जी। यानी मिक्स अप करके चीज़ें Mix up, मिलती हाँ जी, हैं। अब तो तो फ्रूट मिलता है सहरी में, फ्रूट भी काट के देते हैं जी, वो मगरिब से पहले। फिर मगरिब की नमाज होती है जी जी। बाजमात, जी। फिर उसके बाद जो है ना ये रोटी मिलती है। जी, ठीक जी, हो गया। इफ्तारी। तो सहरी में क्या लवाजमात होते हैं आपके? शहरी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है। शहरी में सालन और चाय और ये रोटी होती है। माशाल्लाह, जी चाय और रोटी। जी जी। और कितने लोगों के लिए आप ये तैयार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बस 120 बंदे होते हैं। माशाल्लाह, बच्चियाँ और बच्चे और बड़े जो काम करने वाले सब मिला के 120 के करीब। और ये रमज़ान अल मुबारक में 2 दफ़ा होता है, रमज़ान के अलावा 3 दफ़ा होता है दिन में। ठीक है। तो नाजरीन, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, ये ज़फ़र साहब जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मुशक्क़त का काम है। और ये 1 मैन आर्मी है, ये अकेले ही सब कुछ भागदौड़ संभालते हैं। तो कभी कभी कोई आ जाता होता है, कोई इनकी मदद करने के लिए, कोई हेल्प वगैरह, वरना तालिब इल्म भी कभी कभी हेल्प करते हैं। जी, तालिब इल्म आते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को सिखाएं कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, आपने प्रैक्टिकल भी करना है। क्योंकि किताबें पढ़ के अमल ना किया तो क्या फ़ायदा। तो हम फिर ज़फ़र साहब के पास उनको छोड़ देते हैं। ये किचन का थोड़ी रूटीन ज़फ़र साहब उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, ये भी हो जाता है। फिर रोटियां भी बच्चे लगा लेते हैं आपकी। नाजरीन, ये डायरेक्ट इनके मुंह से सुने, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जी जी। बच्चे रोटियां लगा लेते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चे? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना जरकशी भी करते हैं हमारे साथ, अपन भी धुलाई करते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ज़फ़र साहब जो है ना बहुत ज़िम्मेदार से बंदे हैं। सही क्या है मैं? तो ज़फ़र साहब माइंड कर जाते हैं जब इनकी ज़्यादा तारीफ़ होना। तो पिछली दफ़ा भी ये कह रहे थे, यार मैं इतने इस काबिल हूँ नहीं जितनी आप करते हैं। तो मैंने फिर इनको समझाया, यार ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आप हमें टाइम दे देते हैं, वरना आप जैसी हस्तियाँ तो कभी कभी कहीं कहीं मिलती हैं। पता नहीं किन जंगलों में ऐसे हजरात मिलते हैं। तो हम तो जब भी कोई बंदा मिलता है हम यही कहते हैं, ज़फ़र साहब माशाल्लाह ऐसे महबूब और प्यारी हस्ती हैं कि इनकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये मेरे सर पे कुछ मारेंगे फैज़ और बरकत के लिए अगर मैंने बंद ना किया। तो मैं अपनी जान बचाते हुए, बल्कि जान बचाने से पहले थोड़ा सा आपको व्यू बुरा तो नहीं बनाएंगे, आप दिखा दें? ठीक है नाजरीन, हम आपको चेक कराते हैं व्यू। नाजरीन, अब हम आपको दिखाते हैं लंगर खाना। क्योंकि ये रमज़ान अल मुबारक का महीना है तो ज़फ़र साहब को टाइम नहीं मिला सफाई करने का, वरना हम आपको रमज़ान अल मुबारक के बाद दिखाएंगे सफाई इंशाल्लाह। आप भी देखेंगे, आप याद करेंगे। ये ज़फ़र साहब उस दिन भी आपने देखा था झाड़ू लेके लगे हुए थे। दरअसल एक आदमी कितना मेहनत करे, कितना काम करे। तो
ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کام کریں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ ان کی ہستی تھوڑی سی بہت بھاری ہے نا, تو بہت سخت جلالی انسان ہے, تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ظفر صاحب یہ چنے چاٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چولہا مبارک ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا برتن دیگچا. یہ ایک ہے چولہا, ایک دو ہو گئے. یہ تیسرا والا, یہ ابھی اس پہ کیا پڑا ہوا ہے حضرت؟ آلو ابل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چوتھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پہ پتہ نہیں اس میں چاول پڑے ہیں, خالی ہے, ابھی خالی ہے. یہ پانچواں ہے, لیکن یہ پانچواں استعمال نہیں ہوتا اس کے اوپر. یہ اس کو کیا کہتے ہیں ظفر صاحب؟ کلوٹا. اس میں دانے ڈالتے ہیں ناظرین, جمع کرتے ہوتے ہیں. یہ ہمارا تندور شریف ہے. یہاں پہ ظفر صاحب جو ہے نا اپنا کرتب دکھاتے ہوتے ہیں, اور جتنی مشقت یہ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگ یہاں سے بھاگے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے, لیکن ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک میں 4 شادیاں مکمل نہیں کرتا میں یہاں سے نہیں جانے والا. تو اللہ خیر کرے. اچھا یہ جو ہے نا آٹا پڑا ہوا ہے. ناظرین دیکھیں, ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہ بچے بچیاں ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی پیسے کی ایشو ہوتی ہے, کبھی کبھی پیسے کی ایشو نہیں بھی ہوتی. لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو ہے نا یہ زرعی ملک ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے ہمیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارے مست حضرت آ گئے ہیں. قاری صاحب روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں جی. تو پھر ویورز کو سلام بھی کریں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں قاری صاحب بتا رہا تھا ان لوگوں کو کہ ہمارے لیے کبھی کبھی آٹے کا بڑا مشکلات ہوتی ہیں. آپ تو ہمارے ساتھ کئی دفعہ گئے ہیں, آپ نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور بھاگ دوڑ بھی کی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ ہمیں آٹے کی تو بہت زیادہ ہی مشکلات ہوتی ہے. ملتا بھی ہے تو جتنے داموں لوگ کہتے ہیں اتنے دام لے کر بھی جائیں تب بھی وہ چیز نہیں ملتی جو ہمیں درکار ہوتی ہے. تو ویسے آپ کہہ رہے تھے زرعی ملک ہے, میں آ رہا تھا تو بس ایک ہی جملہ میرے کام میں پڑا ہے. واقعی زرعی ملک ہے, لیکن سب کچھ موجود ہے یہاں گوداموں میں. لیکن مافیا جو ہے وہ یہاں کی اور جو حکمران ہیں ان کے پیٹ بھرے جائیں گے تو کچھ ہوگا. یہ ہے کہ بس اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اس میں مسئلہ یہ ہے قاری صاحب, ان کے پیٹ تو قبر کی مٹی سے ہی بھرے جائیں گے, ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہمارے بھر دیں گے. ہم نے خود اپنی تقدیر بدلنی ہے نا, ہم نے خود اپنے لیے. تو آپ پھر لوگوں کو یہ بھی بتائیں نا کہ ہمیں کیا مشکلات ہوتی ہیں, ان کو پتہ چلے کہ ہم کس مشکل سے گزر کے یہ آٹا جو ہے نا جمع کرتے ہیں, تو لوگوں کو احساس ہو کہ یار وہ اپنے گھروں میں جو بھی کرتے ہیں خدا را, لیکن تھوڑا سا زیادہ کریں تو مدرسوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ نہیں کہ ہمارے مدرسے کسی بھی مدرسے کے لیے. دیکھیں جی اچھا آپ سے بری بات تو نہیں ہے, ایک گتھی آٹے کی جو ہے کس طرح گٹھی کی جاتی ہے, جہاں اسٹوروں پہ جا کر ان کو ایڈوانس میں پیسے دے کر پھر وہاں سے گاڑی کا جو وہ الگ اخراجات پڑ جاتے ہیں, تو یہاں پہنچاتے ہمیں جو ہے نا وہ جو عام ریٹ ہے اس سے بھی زیادہ کی پڑ جاتی ہے. اور آٹے کی یہ مشکلات ہے. اسی طرح گھی ہے, گھی کے بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت گھی کا ایک جو پیکٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے جی, اس کی جو قیمت خرید ہے وہ ہم لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ کم از کم اگر ہمارے ملک میں کیا ہر جگہ یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم جو غریبوں کے لیے چیزیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے. جی اگر کوئی چیز مہنگی کرنی ہے تو وہ امیروں کے واسطے جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ مہنگی ہو, تاکہ ان کی تو ہر چیز تک پہنچ ہے. غریبوں کی تو صرف آٹا دال اور گھی تک ہی پہنچ ہوتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, سبزی وغیرہ ہوگی. چلیں بڑی مہربانی آپ کی قاری صاحب, آپ چلتی ہوئی فلم میں آ گئے ہیں. آپ کا بہت جزائے خیر, آپ کا شکریہ. آپ نے ہمیں جو ہے نا یہ شرف عطا کیا, اللہ آپ کو جزا دے, جاری رکھیں. آمین. تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا بدقسمتی یہ ملک کی ہے کہ یہ دنیا کے ٹاپ 10 زرعی ملک میں آتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ 10ویں نمبر پہ ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں ہے 5ویں یا 6ٹھے نمبر پہ آتا ہے. یہ ایگریکلچرلی ساؤنڈ کنٹری ہے, یہ بہت بہترین ملک ہے. لیکن ہمارے بدقسمتی کیا ہے کہ انڈیا کو دیکھ لیں اور چائنا کو دیکھ لیں. انڈیا کی 1 بلین سے اوپر پاپولیشن ہے, چائنا کی 1 بلین سے اوپر پاپولیشن ہے. وہ دونوں ممالک جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے لیے پورا کر کے نا
تو پھر ہمارے ممالک میں بھی بھیجتے ہیں, باہر ملک بھی بھیجتے ہیں, اپنوں کو پورا کر کے پھر ہم تک پہنچاتے ہیں. ہمارا 200+ ملین لوگ ہیں اور ہمارے اپنے ملک میں پورا نہیں ہوتا, تو اس کا جو ہے نا ذمہ دار کون ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ ہم دوسروں کو اگر الزام دیں تو ہم پھر کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. تو سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم اپنی زرعی زمینوں کو جو ہے نا پلاٹنگ اور اسکیمنگ اور ان چیزوں میں جو ہے نا لگا کر, پھر کل جب ہماری نسلیں بڑی ہوں گی تو وہ یہ پلاٹوں کو کھائیں گی, دیواروں کو چاٹیں گی یا کیا کریں گی؟ کیونکہ رہ تو آپ کہیں بھی سکتے ہیں لیکن کھانا تو آپ کو یہی پڑے گا نا, آٹا ہی چاہیے ہمیں, یہ ہماری ضروریات ہے. یہ دیکھیں, یہ آلو پیاز, اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ وقت ہے سوچنے کا. آپ اپنی ابھی زمینیں بیچ رہے ہیں نا, تو یاد کریں گے ایک وقت آئے گا, میری باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے, ایک وقت آئے گا زمین تو سستی مل جائے گی لیکن اناج بہت مہنگا ہوگا. اور آج آپ اناج بیچ کے زمین لیتے ہیں نا, تو کل زمین بیچ کے اناج لیں گے. تو اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم بعد آ جائیں. تو ناظرین, یہ ہمارا میسیج اسپانسر کیا تھا ظفر سپاری صاحب نے. تو یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, ظفر صاحب آپ میری باتوں سے متفق ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زمینوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے؟ بالکل انشاءاللہ, یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے. جی بالکل. تو ناظرین, ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں نا, وہ تو بہت ہمدرد لوگ ہیں نا. وہ تو دین کا, مدرسوں کا اور اللہ رسول کا بہت حیا کرنے والے ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو نہیں بھی تعاون کرتے, لازم نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں, صرف مجبوری ہوتی ہے, لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں, نہیں کر سکتے. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر, تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں اور دین کے کام آ سکیں. یہ ابھی دیکھیں جی, یہ ظفر صاحب کا جو ہے نا یہ بستر مبارک, یہ رمضان المبارک میں یہیں پہ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہر وقت. تو بیچاروں کا روزہ ہوتا ہے, اور روزہ بھی بہت مشقت والا ہوتا ہے, کیونکہ ہر وقت بندہ کھانے میں گرا ہوا ہو نا, تو یہ آزمائش ہوتی ہے. ہم تو چلیں سحری سے لے کر افطاری تک ہم کھانے کے قریب ہی نہیں جاتے. تو سبزی والا آیا ہے ناظرین, اب ہم جاتے ہیں, اس نے بھی ہماری کھال اتارنی ہوگی کیونکہ رمضان المبارک ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہی کام آتا ہے کہ رمضان میں چیزیں مہنگی کریں اور پورا سال سستی کریں. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ.